وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ طلاق کا دوسرا رکوع ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آئینی زندگی کے حوالے سے اہم قوانین اور ضابطے، خاص طور پر طلاق کے حوالے سے جو اہم قوانین ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ طلاق کی وہ صورت جو آج ہمارے معاشرے میں رواج پذیر ہو رہی ہے، یعنی غصے میں آ کر بیک وقت 3 یا 3 سے زائد طلاقیں دے دینا، شریعت اس کو طلاق مغلظہ قرار دیتی ہے، اور اس کے بعد مرد کا عورت سے رجوع کا کوئی حق اور اختیار نہیں رہتا۔ ائمہ اربعہ کا یہی موقف ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسی پر اجماع ہو چکا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جہاں اس طلاق کو نافذ قرار دیتے تھے، وہاں اس طرح طلاق دینے والے پر سزا بھی جاری کیا کرتے تھے، تعزیراً اسے کوڑے لگوایا کرتے تھے کہ تم نے یہ طریقہ کہ بیک وقت 3 طلاقیں دے کر شریعت کے ساتھ کھیل کیا ہے، مذاق کیا ہے۔ عط الابو بالشریعہ، شریعت کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق 3 طلاقوں کو 3 ہی قرار دیتے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی 3 طلاقیں جو بیک وقت دی جاتی تھی وہ 3 ہی شمار ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ طلاق دینے والے سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ اس طلاق جو تو نے 3 طلاقیں دی ہیں اس سے تمہاری کیا نیت ہے؟ کیا تم نے پہلی طلاق کی تاکید کے طور پر یہ دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ کے الفاظ کہے ہیں، یا یہ کہ الگ سے طلاق مراد ہے؟ اگر کوئی کہتا جی نہیں میری نیت تو ایک ہی طلاق کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیت کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے 3 طلاقیں ہی دی ہیں، تو وہ 3 ہی شمار کی جاتی تھی۔ اس کے پیچھے نیت کا تعلق ہوتا تھا، کیونکہ میں نے پہلے ذکر کیا ایک درس میں کہ عربوں کے ہاں اپنی کلام کو مؤکداً ذکر کرنا، تاکید کے طور پر دوبارہ اور 6 بارہ ذکر کرنا اس کا عام رواج تھا۔ تو اب دوسری یا تیسری پہلی کی تاکید کے طور پر انہوں نے اگر ذکر کیا ہے تو وہ پھر تاکید ہی سمجھی جاتی تھی، ایک نئی تجدید نہیں ہوتی تھی، نئی کلام نہیں سمجھی جاتی تھی نیت کی بنیاد پر۔ لیکن بعد میں لوگوں نے اس طرح کی غلطیاں اور خرابیاں شروع کر دیں، اور پھر وہ کہتے جی ہماری تو نیت 1 طلاق کی تھی، تو عمر نے فرمایا اب ہم نیت کو نہیں دیکھیں گے، دنیاوی قوانین کے اعتبار سے ہم ظاہری حالت کو دیکھیں گے۔ تم نے 3 دی ہیں تو 3 ہی شمار ہوں گے۔ البتہ 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں تو عدت کے اندر مرد کے لیے عورت سے رجوع کا حق ہوتا ہے، لیکن عدت گزر جائے تو پھر بغیر جدید نکاح کے کوئی مرد عورت کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ قرآن مجید نے یہ طلاق سے متعلقہ احکامات بیان کرنے کے بعد آگے اس بات کو واضح کی ہے کہ دیکھو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرو، ان کو کھیل نہ بناؤ۔ جن قوموں نے اللہ کے قوانین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور انہیں پس پش ڈالا، وہ قومیں، وہ بستیاں اور آبادیاں نشان عبرت بنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ گزشتہ قوموں کے واقعات و احوال یہاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، سرکشی کی،
اور اپنے رسولوں کی اطاعت سے انحراف کیا، سرکشی کی، تو پھر کیا ہوا؟ فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا سخت ترین حساب اور محاسبہ کیا، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو ایسا سخت قسم کا عذاب دیا، عذاب نکرا دیا کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ فذاقت وبال امرہا، بس چکھا انہوں نے اپنے ان اعمال کے وبال اور سزا کو، اور ان کے معاملے کا انجام بہت ہی خسارے اور نقصان والا ہے۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے بڑی سخت سزا تیار کر رکھی ہے۔ پس لہذا لوگو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، الذین آمنوا، وہ عقل مند جو اللہ کی تعلیمات پر ایمان لائے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور اس بات کا یقین ان کے دل میں موجود ہونا چاہیے کہ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، کہ اللہ نے تمہاری طرف اپنا ذکر نازل کیا ہے، یعنی ایک رسول اس ذکر کے ساتھ بھیجا ہے جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو مبینات، کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہیں، تاکہ ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کیا۔ سب سے پہلے آیت کے آغاز میں فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، تو لہٰذا اللہ نے ان کا سخت حساب لیا۔ یہاں بستیوں کا ذکر ہے، اسی طرح کا مضمون گزشتہ آیات میں لوگوں کے متعلق گزر چکا ہے کہ کتنے ایسے لوگ، کتنی ایسی قومیں، سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ کتنی ایسی قومیں گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سخت محاسبہ کیا۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے امر کا، اپنے ان کاموں کا وبال اور مزہ چکھا دنیا میں بھی۔ ان قوموں کا قرآن ذکر کر رہا ہے یا اس مضروف کا ذکر کر رہا ہے جن بستیوں میں، آبادیوں میں قومیں رہتی تھیں؟ ظرف کا ذکر ہو جیسے گزشتہ سورہ تغابن میں ہوا، اور یہاں مضروف ان آبادیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان آبادیوں کو ہم نے نشانی عبرت بنا دیا جنہوں نے اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، اس کا مذاق اڑایا، کہ وہ قومیں دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ فذاقت وبال امرہا، اور پھر قرآن نے یہاں دوسرا لفظ ذکر فرمایا فحاسبناها حسابا شدیدا، کہ ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا۔ حساب شدید ایک ہوتا ہے حساب یسیر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جو انسان کا حساب ہوگا اس کا ذکر آگے صورتوں میں آ رہا ہے۔ سورہ دہر میں، سورہ هل اتاک حدیث الغاشیہ میں بھی قرآن نے آخر میں فرمایا ان علینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان کا حساب لینا وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کا حساب لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہ جب یہ آیات آئیں تو تم اللہ سے یوں دعا کیا کرو اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا آسانی کے ساتھ حساب لینا۔ آسانی کے ساتھ حساب یہ ہوگا کہ محض حساب پیش ہوا، اللہ میاں نے دیکھا اور کہا کہ اچھا کوئی نہیں، جانے دو۔ اور حساب شدید یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک بات کی جانچ پڑتال ہو، یہ اس نے کیا کام کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا من نوکشا عذبا، جس کے حساب کا مناقشہ شروع ہو گیا، جانچ پڑتال شروع ہو گئی، بس وہ پکڑا گیا، اس کے لیے بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو دنیا میں بھی بہت سارے انسانی امور ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے درگزر کرتا ہے، بہت ساری غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، ہر غلطی پر اللہ قوموں کو اور افراد کو سزا دینا شروع کر دے تو یہاں دنیا میں کوئی نہ بچے۔ اللہ بے شمار غلطیوں سے درگزر کرتا ہے، لیکن جب کوئی قوم مسلسل سرکشی کو، طغیان کو، ظلم کو، عدوان کو اپنا وتیرہ بنا لیتی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ دنیا میں ہمیشہ اللہ کا عذاب قوموں پر اسی وقت آتا ہے
جب قومیں سرکشی میں حد سے بڑھ جائے، ظلم میں حد سے بڑھ جائے، انسانیت کے لیے جینا دو بھر کر دے، مظلوم اور کمزور طبقے پر ان کی سرکشی اور زیادتی حد سے زیادہ ہو جائے۔ گزشتہ خواتین کا ذکر ہے، مثلا ان کی حقوق کو پامال کیا جائے، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے، ان کو انسانیت ہی کے درجے سے گرا دیا جائے، جیسے کہ گزشتہ قوموں میں اس طرح کی واقعات و احوال نہیں ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی قوموں کو سخت سزا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ فرمایا فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا سخت حساب لیا۔ اور اس کا تعلق اگر آخرت کے ساتھ بھی جوڑا جائے تو اللہ سخت سزا اور حساب لیں گے کل قیامت کے دن۔ کل قیامت کے دن جس کا حساب شدید ہوگا، جس کا مناقشہ شروع ہو گیا، اس کے لیے بڑی تباہی و بربادی ہوگی۔ اور فرمایا وعذبناها عذابا نکرا، ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی ان کو عذاب نکرا، نکر اس عذاب کو کہتے ہیں جو بہت بڑا عذاب، قحط سالی، قتل و غارت گیری، معاشی تنگی اور غربت، بدحالی، کہ اللہ نے اس طرح کے عذاب قوموں کے اوپر مسلط کر دیے۔ ایک تو قوموں کو تباہ و برباد کیا، ان پر اور ایسی عذاب مبتلا ہوئے، اس سے پہلے اللہ نے ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا، کبھی قحط مسلط کر دیا، کبھی جو ہے اور اسی معاشی غربت اور تنگدستی مسلط کر دی، کبھی ایسے حکمران مسلط کر دیے جو بڑے ظالم اور سرکش قسم کے تھے کہ عوام کو سخت ترین سزائیں اور تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان کو ان کی اس سرکشی کی بنیاد پر، اللہ کے احکامات سے انحراف کی بنیاد پر، ہم نے ان کو عذاب نکرہ کا مزہ چکھایا۔ فذاقت وبال امرہا، اور انہوں نے اپنے اعمال کا وبال، اس کا مزہ چکھا۔ وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور یاد رکھو ان کے تمام امور اور کام، اس کا انجام جو بعد میں ہوگا، یعنی قبر میں جب انسان پہنچے گا۔ دنیا کی زندگی میں تو انسان یہ کام کرتا رہتا ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، لیکن جو عاقبت امر ہے، یعنی اس دنیا کا نظام جب ختم ہو جائے گا اور ایک نیا عالم اور نیا نظام شروع ہوگا، تو وہ امر اور وہ معاملہ بھی ان کا بڑے خسران اور نقصان والا ہوگا، یعنی قبر کی زندگی بھی ان کے لیے بڑی کٹھن اور مشکل ہوگی۔ اور اس کے بعد جو آخرت کا زمانہ شروع ہوگا، فرمایا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے کل قیامت کے دن۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب، قبر میں بھی عذاب، اور آخرت میں بھی عذاب، سخت ترین عذاب اور سزا کے یہ مستحق ہوں گے جو اللہ کے قوانین کو توڑتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو، عقل رکھنے والوں۔ ایک بات یاد رکھے، قرآن مجید عقل مندوں کو مخاطب بناتا ہے، ان کی عقلوں کو جوڑتا ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ مسلمان اس قدر بے عقلی میں مبتلا ہو گیا، اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتا، اور بلکہ اس پر مزید ظلم یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ دین اور شریعت کا تعلق عقل سے ہے ہی نہیں۔ بے وقوفوں کے لیے یہ شریعت ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ شریعت ہے جو بالکل جاہل اور بدو قسم کے ہوں، جن میں کوئی عقل ہی نہ ہو۔ یاد رکھو انسانی عقل کو اپیل کرتی ہے یہ تعلیم، انسانی فطرت کو اپیل کرتی ہے، اس کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ کی تعلیمات کا کوئی قانون، کوئی حصہ، کوئی شعبہ وہ عقل کے منافی نہیں ہے۔ قرآن ہر جگہ عقل مندوں کو مخاطب کرتا ہے اور فرماتا ہے ان تعلیمات کے نتیجے میں تمہارے اندر مزید عقل اور شعور بڑھنا چاہیے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم میں عقل پیدا ہو جائے، تم میں شعور پیدا ہو جائے۔ آج ساری جہالت اور بے عقلی کی وجہ در حقیقت اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑنا ہے۔ آج جتنے معاشرے میں بے عقلی کے کام ہوتے ہیں، اس کی وجہ صرف اللہ کی تعلیمات سے دوری ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا اے عقل رکھنے والو، تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اس کی مخالفت اور نافرمانی سے تمہیں بچنا چاہیے۔ عقل مند اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات پر، اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہے۔ الذین آمنوا، وہ عقل مند جو اللہ کی تعلیمات پر ایمان لے آئے، انہیں اللہ مخاطب کر رہا ہے کہ اولی الالباب سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عقل کو درست استعمال کیا اور وہ اللہ کی تعلیمات کو مانتی ہیں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کی ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید میں ذکر کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے خود قرآن کے لیے ہی۔
ایک جگہ پر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے محافظ ہیں، یعنی قرآن مجید۔ تو قرآن خود اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ کی یاد پیدا کرتا ہے، اللہ کی تعلیمات اور احکامات انسانوں کو سکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر کا معنی یاد پیدا کرنے والا۔ اور کہیں یہاں پر خاص طور پر ذکر کے بعد رسولہ کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہو سکتی ہے، اور بعض مفسرین نے تو اس سے مراد حضور ہی کی ذات لی ہے۔ جیسے سورہ بینہ میں اللہ نے بینہ حضور کو قرار دیا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ کافر مشرک اپنے اس شرک اور بدعملی سے بعد آنے والے نہیں تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس بینہ آ جاتا۔ جب تک ان کے پاس بینہ آتا تو یہ اپنی بدعملی کو چھوڑنے والے نہیں تھے۔ وہ بینہ کون ہے؟ وہ اللہ کے یہ رسول ہیں، یتلو علیہم ہیں، یہ اللہ کے وہ رسول جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یعنی اللہ کا ایسے رسول، یہ عظیم رسول جو ان کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے۔ یہاں بھی اللہ نے وہی الفاظ ذکر کیے ہیں کہ ذکراً رسول یتلو علیکم آیات اللہ، کہ اللہ نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا، یعنی رسول بھیجا ہے۔ اور ذکر صاحب ذکر دو بھی مراد ہو سکتے ہیں، یعنی حضور قرآن لے کر آئے ہیں، ذکر قرآن ہم نے اتارا، اور اس کے ساتھ صاحب ذکر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مبعوث کیا اور بھیجا ہے، جو تمہارے سامنے اللہ کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتی ہیں، جو مبینات، وہاں بینہ کا ذکر ہے یا مبینات کا ذکر ہے، جو صاف صاف کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہیں۔ بینہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو از خود سے واضح ہو، اس کے لیے کسی مزید دلیل کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہوا ہے، دن چڑھا ہوا ہو، تو کوئی انسان پوچھے بھئی اس سورج کے نکلنے کی کیا دلیل ہے؟ ظاہر ہے اس کی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ سورج کے نکلنے کی دلیل ہر طرف روشنی ہے، ہر طرف نور ہے، سورج کا آنا ہے، آفتاب یعنی آفتاب کے آنے کی دلیل خود آفتاب کا ہی آنا ہے، اس کا خود طلوع ہونا ہی اس کے لیے دلیل ہے۔ تو اللہ کی یہ تعلیمات اتنی واضح ہیں، انسانی فطرت کو اتنی اپیل کرتی ہیں کہ اس کے لیے مزید کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تمہارے سامنے اللہ کہ یہ رسول اللہ کی آیات پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں، مبینات، کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اور مقصد یہ ہے تعلیمات کا کہ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور اچھے عمل کیے ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ ایک بات یہاں اور بھی یاد رکھیں، قرآن میں ظلمات کا لفظ ہمیشہ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، کہیں بھی مفرد استعمال نہیں ہوا۔ ظلمات بعضھا فوق بعض، جہاں بھی قرآن میں ظلمات کا لفظ آیا تو کیونکہ ظلمتیں مختلف ہو سکتی ہیں، خواہشات کی ظلمت ہے، جہالت کی ظلمت ہے، کفر و شرک کی ظلمت ہے، تو اس کے مختلف پہلو ظلمتوں کے ہو سکتے ہیں، اس لیے قرآن نے جمع کا لفظ ذکر کیا، اور اس کے مقابلے میں قرآن نے جو نور کا لفظ ذکر کیا ہے وہ مفرد ذکر کیا ہے۔ روشنی ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، قرآن نے کہیں بھی انوار کا ذکر نہیں کیا، یعنی جمع کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ ظلمتیں تو متعدد ہو سکتی ہیں، گمراہیاں اور ضلالتیں متعدد ہو سکتی ہیں، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہدایت ایک ہی ہوگی، نور ایک ہی ہوگا، صحیح اور سچا راستہ ایک ہی ہوگا، اسی پر چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کہے ایک انسان یہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ بھی کر لو، یہ بھی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ بھی کر لو، یہ جو تشکیک ہے یہ دین اسلام میں نہیں ہے۔ دین اسلام میں ایک ہی راستہ ہے جو ہدایت اور کامیابی کا ہے، اسی پر قائم و دائم رہنا ہی انسانیت کے لیے کامیابی ہے۔ اگر وہ کہے گا اچھا کوئی نہیں یہ بھی درست ہے یہ بھی کر لو، کبھی وہ بھگوان بن کر مندر میں پہنچ جائے تو کبھی عیسائی بن کر ان کے بھی عبادت خانے میں چلا جائے، اور کبھی مسلمان بھی اپنے آپ کو شو کرے، جی ٹھیک ہے ساری ہی باتیں کر رہے ہیں اللہ کی، کیا اس میں حرج والی بات ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے۔ ہدایت کا اور نور کا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے قرآن نے ہر جگہ پر نور کو مفرد ذکر کیا اور ظلمت کو
جمع کے ساتھ ظلمات کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر اتارا اور اس ذکر کے ساتھ عظیم رسول بھیجا ہے تاکہ تمہیں اللہ کی آیات وہ پڑھ کر سنائیں، جو کہ آیات بالکل کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہیں، وہ واضح ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جو نیک عمل کر رہے ہیں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، قرآن نے ہر جگہ پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید کو ذکر کی ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور اس کے مطابق انہوں نے اپنے عمل اور کردار کو درست کیا۔ صرف ایک ایمان ہو اور عمل اس کے مطابق نہ ہو، قرآن نے کہیں بھی اس کے ساتھ کامیابی کا وعدہ نہیں کیا۔ کبھی بھی نور ان لوگوں کو مہیا اور میسر نہیں ہو سکتا جو بدعملی کا شکار ہو، جو منافقت میں مبتلا ہوں، غلط کردار میں مبتلا ہوں۔ اس لیے قرآن ہر جگہ پر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ تمام لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں، بچیں گے صرف وہی جو ایمان لائے اور انہوں نے اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کیا۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، پھر فرمایا جو اللہ پر ایمان لائے گا اور صالح عمل کرے گا تو اللہ اس کو آخرت میں ایسے باغوں میں داخل کرے گا، يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جن کے اندر نہری نظام جاری ساری ہوگا، خالدین فیہا ابدا، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور اللہ نے ان کے لیے بہت ہی عمدہ اور بہتر رزق کا انتظام کر رکھا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے اللہ کے اس نور کو حاصل کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، یہ نور ہے اللہ کا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر قرآن مقدس کو خود نور سے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس یہ نور آ گیا، اور اس نور کے ساتھ اگر نور نبوت بھی مل جائے تو یہ مکمل ہوتا ہے، کیونکہ نور قرآن کا بھی علم ہمیں وہ نور نبوت کے ذریعے سے ہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ایک بہت بڑی گمراہی جو آج ہمارے معاشرے میں یہ بھی پھیلتی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن کو تو مانتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی کبھی ہدایت اور نور سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے جہاں بھی اپنی ہدایت کا، اپنی رہنمائی کا، اپنے نور اور ذکر ہونے کا ذکر کیا، اپنے بینہ ہونے کا ذکر کیا، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبینہ ہونا، یعنی ان کو واضح کرنے والا ہونا، اور اس نور کو انسانیت کے دلوں میں اتارنے والا ہونا، سمجھانے والا ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ذریعہ بنا کر ذکر کیا۔ یہاں بھی فرمایا ذکر الرسول، ذکر کا بھی ذکر کیا اور رسول کا بھی ذکر کیا۔ اس لیے یہاں فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور درست عمل کرے گا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا، طلاق کے معاملات، عائلی زندگی کے معاملات جیسے حضور نے بتائے ہیں اس کے مطابق، اسی طرح معاشرتی زندگی ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے اور معاشی زندگی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طریقے کے مطابق، اس نور سے جو انسان رہنمائی لے کر اس کے مطابق گزارے گا تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جو سدا رہنے والے ہوں گے اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ نے اس کے لیے طرح طرح کا رزق اور بہت نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ الذی، وہ اللہ جس نے دیکھو 7 آسمان بنائے، خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اور انہی 7 آسمانوں کی مثل اس نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ ایک تو بات یاد رکھیں کہ اس طرح کی آیات متشابہات کہلاتی ہیں، یعنی 2 قسم کی آیات ہیں، خود قرآن نے واضح طور پر بیان فرمائی ہیں، محکم آیات اور وہ آیات جو متشابہات ہیں۔ محکم آیات وہ ہوتی ہیں جن میں واضح 2 ٹوک اللہ نے انسانیت کو احکامات دیے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل عمل ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ کی اس کائنات کے اندر تکوینی امور یا اس کا کچھ نظام کا سلسلہ ایسا ہے جہاں تک ہر انسان کی رسائی نہیں ہوتی، تو ان کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ عقل مند اونچے درجے کے علم
میں رسوخ رکھنے والے والراسخون فی العلم جو ہیں وہ تو ان متشابہات کی حقیقت کو جانتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بڑے بڑے رسوخ رکھنے والے اہل علم وہ ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، لیکن عام لوگ ان متشابہات کا علم نہیں رکھتے۔ اب 7 آسمان ہیں، اسی طرح 7 زمینیں قرآن نے یہاں بیان فرمائی ہیں، تو 7 زمینوں کی کیا کیفیت ہے اس کی حقیقت ہم لوگ نہیں سمجھتے، بس ہمارا ایمان ہے جو کچھ اللہ نے یہاں بیان فرمایا وہ درست ہے۔ بہر صورت اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو اب تو سائنس نے بہت ساری حقائق اس کے حوالے سے کھول دیے ہیں، اور حدیث میں اس کی وضاحت اس طرح آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے فرمایا یہ تم اپنے اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ بادل تھا، ابر تھا، عنان تھا، تو آپ نے فرمایا یہ تم اپنے اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بادل ہے، اللہ تعالیٰ اس بادل کے ذریعے سے لوگوں کو اور انسانیت کو چاہے اس کی ناشکری کریں چاہے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کریں تب بھی اللہ اپنی اس نعمت سے ان کو مستفید کرتا ہے جی۔ اور فرمایا اس کے اوپر تم جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کے اوپر آسمان ہے، بڑا مضبوط ہے، اور فرمایا ہمارے اور اس آسمان کے درمیان کی مسافت اتنی ہے جتنا 500 سال ایک انسان سفر کرتا رہے تو جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے اتنی مسافت ہے۔ فرمایا تم جانتے ہو اس کے اوپر کیا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اس کے اوپر ایک اور آسمان ہے اور اس کی مسافت بھی اتنی ہی ہے، یعنی 500 سال کی مسافت۔ اسی طرح 7 آسمان ذکر کرنے کے بعد فرمایا اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے جہاں سے تدبیر عمل ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ زمینیں بھی ہیں، جس زمین میں ہم رہ رہے ہیں ایک تو یہ زمین ہے، اس کے علاوہ 7 اور زمینیں۔ اب وہ 7 زمینیں وہ 7 کہکشائیں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کہیں ایک کہکشاؤں پر آج کے سائنسدانوں کو کے پہنچنے کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم ایک کہکشاں پر پہنچے ہیں جہاں کی ہر چیز ہماری زمین کی طرح، وہاں کھیتی باڑی اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی 7 کہکشائیں ہوں، 7 زمینیں ہوں اور وہاں بھی اسی طرح کا سلسلہ ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی تخلیق ہے، ممکن ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جیسے زمین ہے اس کے تہہ میں اس کے نیچے اور زمین ہو، اس سے نیچے اور زمین ہو، جیسے کہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایک زمین کے نیچے دوسری زمین اور اس کے درمیان میں بھی اتنی مسافت ہے جتنی 2 آسمانوں کے درمیان ہے۔ اور آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے، چاہے وہ اعلیٰ درجے کی سند اور صحت کو تو نہیں پہنچی ہوئی، لیکن ایک کمزور حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا دوسری زمین پر ایسے ہی آدم ہے جیسے ہماری زمین میں آدم آئے، اس زمین میں بھی ایسے ہی نوح آئے جیسے ہماری زمین میں نوح آئے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ان زمینوں پر بھی رہا ہے، وہاں بھی اللہ نے انسان بسائے، اللہ کی مخلوقات وہاں بھی موجود ہیں اور وہاں بھی ان کی ہدایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا۔ تو بہر کیف ان آیات میں یہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 سماوات 7 آسمان بنائے، وَمِنَ الْأَرْضِ اور زمینوں میں سے بھی مِثْلَهُنَّ ان کی مثل بنائے ہیں، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اور ان کے درمیان اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ امر یاد رکھیں اصطلاح ہے امر اور ایک خلق ہے، أَلَا لَهُ الْأَمْرُ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، خلق بھی اسی کا ہے، امر بھی اسی کا ہے۔ خلق تو مادی نظام کو اور چیزوں کو کہتے ہیں جس میں اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اس سے اوپر ایک عالم ہے جس کو عالم مثال یا عالم امر کہتے ہیں کہ احکامات اللہ کے سب سے پہلے وہاں آتے ہیں، پھر وہاں سے اس مادی دنیا میں اس عالم خلق میں پھر اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یتنزل الامر بینہن، اپنے امر کو اپنے احکامات اور تدبیرات کو ان کے درمیان میں وہ جاری کرتا ہے، نازل کرتا ہے۔ اگلی بات اصولی درجے کی بیان فرمائی، اللہ کی یہ جو امر اور احکامات آتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی قدرت ہر چیز پر ہے، كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، دونی جگہ پر كُلِّ شَيْء کا لفظ سے فرمایا کہ اس کی قدرت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی کامل ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اس نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔
اس کائنات کا کوئی ذرہ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اس کائنات میں کوئی درخت کا پتا ایسا نہیں جو اپنے درخت سے گرے، زمین کی تہوں میں کوئی چھپے ہوا ایسا دانہ نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو۔ ہر ایک چیز کا نظام وہ اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کی ہر چیز پر قدرت، تسلط اور غلبہ اس پر موجود ہے۔ اس بات کا دل میں یقین پیدا کر لو، لتعلموا، تاکہ تم اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، جان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کی توفیق دے۔